قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تو پھر تورات سے ہر وہ قانون مراد کیوں نہیں لیا جا سکتا جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے یا فطرت کی ہدایت میں ملتا ہے یا کہیں اور سے کوئی قانون مل جاتا ہے؟ جب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہ تورات ایک کتاب تھی اور اے موسیٰ ہم تمہیں ہی تورات دے رہے ہیں، تو پھر تورات وہ کیوں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور یہود جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں، خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات میں اصل جو چیزوں کو اپروچ کرنے کا زاویہ نظر ہے آپ سے ہم سمجھیں اور اس طرح کے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں درست نتیجے تک پہنچیں۔ اس وقت اگر آپ کوئی خبر دنیا میں نشر کریں تو اس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ نیو یارک کہاں پایا جاتا ہے، نہیں، لاہور کہاں پایا جاتا ہے، کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے کہ یہ چیز علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لاہور ایک شہر ہے جو پاکستان میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک ایک شہر ہے جو امریکہ میں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی دوسری معلومات ہیں جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر طرح کی معلومات کا ایک نوٹ بھی اس کے ساتھ لکھیں۔ آپ علامہ اقبال کی کتاب پڑھیے جاوید نامہ، جس میں انہوں نے دانتے کے طریقے پر ایک طرح کا تخیلاتی سفر کیا ہے آسمانوں میں، وہاں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بعض اسماء آئے ہیں لیکن وہ تخیلاتی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں مثلا جمال الدین افغانی کا ذکر ہوا ہے۔ تو جمال الدین افغانی کون تھے اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں ترکی کے جو وزیر اعظم تھے سعید حلیم پاشا، ان کا ذکر ہوا ہے، اس میں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے، ہر شخص جانتا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا گیا۔ تو اس لیے جب آپ کسی اعلیٰ ادب کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل جہالت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ توقع کی جائے کہ اس طرح کے اسماء جن کو ہمارے ہاں زبان میں علم کہتے ہیں، یعنی ان کو علم کیوں کہا جاتا ہے، جس کو پراپر ناؤن آپ کہتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بالکل معروف ہوتے ہیں، ان کا مصداق ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو دنیا اس بات سے قرآن کے نزول سے صدیوں پہلے سے واقف تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہود اس کو صدیوں سے اپنی کتاب کے طور پر پڑھ رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کا تعارف کرائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ یعنی یہ تو بالکل تحصیل حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے مطالبات تو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ زبان سے واقف ہیں، نہ ادب سے واقف ہیں، نہ اس کی روایت سے واقف ہیں۔ کوئی آدمی یہ تقاضا ہی کیسے کر سکتا ہے؟ تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے، کہیں سے بھی پوچھا جائے، تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ جی ہاں، کئی جگہ پر ہے۔ کہیے کہ آیت دکھا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا۔ نبیوں نے حکم دیا۔ اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں، نبیون جمع۔ موسیٰ اور موسیٰ کے بعد قبلہ یوشع کے بعد پھر جتنے بھی، بائبل کی بات نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے، یہ بائبل کی بات نہیں قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دی، الواح دی، صحف دیے، نازل کیا، کلام کیا، وحی کی۔ لفظ تورات آپ نے کہا، مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلے میں مان لیتا ہوں میں غلط، نہیں آپ غلط، میں مان لیتا ہوں۔ میری بات سنیں نا قبلہ، بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام آئے الواح وہ آپ نہیں بول رہے، ذکر وہ نہیں بول رہے، نازل وہ نہیں بول رہے، کلام وہ نہیں بول رہے، وحی وہ نہیں بول رہے، کتاب وہ نہیں بول رہے، فرقان وہ نہیں بول رہے، لیکن جو نہیں آیا وہ بول رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ ہیبرو میں، ارمیک میں انہوں نے 5 بکس، پینٹاٹوک، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی، ان کو وہ کہتے ہیں ٹورا، جوز، تو آپ نے وہ بولا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں میں قرآن پڑھائیں گے کیا یہودی جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب آیا ہے؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، الواح دی، صحف دیے۔ میں کتنے آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ ایسے آیا ہے، مگر وہ ہم نے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جوز کا آرڈر ہے کہ تورا کو۔ اب تورات کا معنی آپ نے میں چھوڑ دینا، پہلے اس کا پہلے ایگری کریں آپ اس بات پہ کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں نہیں آیا۔ اب تو پھر آپ کو ہر بات پہ مجھے آپ کو ایگری کرنا نہیں، اگر قرآن میں یا تو آپ قرآن نہیں، قرآن مجید میں آیا یا نہیں آیا یہ جواب، یہ میرے کانسیپٹ پہ بات نہیں ہو رہی یہاں کہ آپ اس پہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ اس بات پہ ایگری کر جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ نے قرآن مجید
تلاوت پورا پڑھے ہوئے عالم ہیں، فاضل ہیں. کیا قرآن مجید میں 18 دفعہ تورات کا لفظ آیا، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا؟ کیا ان کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ ایک جگہ آیا یا نہیں آیا؟ یہ سوال ہے. دیکھیے سوال کا تو حق مجھے، میں آپ سے سیکھ میں پوچھوں نہیں، سیکھ نہیں رہے ہم لوگ، سیکھنے نہیں آئے. دیکھیے پلیز، میں تو یہاں سیکھنے نہیں پلیز، دیکھیے آپ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیے سچ بولیں، آپ سیکھنے نہیں آئے آپ پلیز. سچ سیکھنے نہیں، آپ ڈسکس کرنے آئے. ٹھیک ہے، ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو آپ ایسے ڈسکشن ہے. آپ کو سوال کا تو حق مجھے ہوگا. نہیں، سوال نہیں کر رہا میں، آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا سچ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی دفعہ ہے؟ کانکارڈنس ہے، معجم مفہرس سے نکال لیں آپ، اس میں 136 دفعہ نام ہے اور 18 دفعہ تورات کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ ورڈ نہیں آیا. نبیون کے ساتھ آیا، جمع کے ساتھ. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی انکلوڈیڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے سے انکلوڈیڈ ہے؟